Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about how ulama karam or muftiyan karam plays a pivotal role in the stability of Pakistan. اس کے علاوہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ دین سے موسٹ آف دی پیپل جو ہیں وہ دین سے دور کیوں رہتے ہیں؟ اگر ہماری نئی جنریشن کو یہ پوچھا جائے کہ آپ مولوی بننا چاہتے ہیں، مفتی بننا چاہتے ہیں، یا کوئی قاری بننا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر یا کوئی اور ادر جو ہے وہ دنیاوی پوسٹ لینا چاہتے ہیں، تو I'm pretty sure کہ 99% لوگوں کا جو اوپینین ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہمیں مولوی نہیں بننا۔ کوسچن یہ ہے کہ کیوں نہیں بننا؟ کیا وجوہات ہیں ان چیزوں کے پیچھے کہ لوگ دینی تعلیم کے لیے ان لوگوں کے پاس، یہ جو مولوی حضرات ہیں ان کے پاس نہیں بھیجتے اپنے بچوں کو، یا نہیں بھیجنا چاہتے؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم انشاءاللہ ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ پھر اسلام ایک ہے ریلیجن، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو سارے مسلمان مانتے ہیں، قرآن پاک پہ سب کا یقین ہے۔ پھر پولرائزیشن کیوں؟ یہ بھی کوسچن ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جو سیکٹیرینزم ہے، یہ جو فرقہ واریت کی آگ جو ممبروں پہ بیٹھ کے جلتی ہے، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اور یہ وہ سیلف انکریمنیٹنگ اور سیلف انفلکٹنگ وونڈز ہیں، یہ وہ زخم ہیں جو خود ہم نے اپنے ریلیجن پہ، ہم نے اپنے آپ پہ لگائے ہیں، جس کے ذریعے پولرائزیشن مزید بڑھتی چلی گئی، اور مسلمان جو ایک دین، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ مسلمان آپس میں گروہ گروہ ہو کے جو ہیں وہ دنیا میں رسوائی کی طرف جو ہے وہ چلتے جا رہے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آن گوئنگ سچویشن جو ہے، پولیٹیکل سچویشن ان سینٹرل اور جو یہ ہمارا کمپلیٹ ایشیا ہے، اس میں اور ریجنل کانفلکٹس جو چل رہے ہیں، آن گوئنگ ہیں، جیسے کہ اسرائیل کی مسلم سٹیٹس کے اوپر جو ہے وہ ہٹ درمی اور اس میں جو ہے وہ اٹیکس جو ہے وہ کرتا جا رہا ہے۔ کیا وجوہات پاسبل ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ 56 اسلامک ملک جو دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے اور ان کے اوپر بمباری کرتا ہے، اور ہم سارے 56-57 ملک جو اسلامک سٹیٹس ہیں وہ تماشا دیکھتے ہیں اور ہم کوئی آواز نہیں اٹھاتے؟ کیا یہ اس پوائنٹ کو، اس موقع کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ کیا یہ اس واقعہ کربلا کو جو ہے وہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ واقعہ کربلا میں جیسے کوفی جو تھے وہاں پہ صرف they were seeing everything، اور وہ ہر چیز دیکھ رہے تھے، اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل تھی وہ وہاں پہ بروٹلی جو ہے وہ ذبح کی گئی، اور سب لوگ واٹ ایور جو بھی حکمت عملی یا جو بھی وہ لوگ جو بھی بات کہیں، لیکن میرے نزدیک گناہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو گناہ کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر خاموش رہے۔ تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی سینٹرل ایشیا کی جو ابھی سچویشن ہے، جو دنیا میں ایک جو ہے وہ رجیم چینج کا جو معاملہ چلتا آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کریں گے کہ پاکستان نے جو میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ کے ساتھ، ون آف دا بگیسٹ اکانومی آف دی ورلڈ کے ساتھ، تو اس کا ہمارے پاکستان کی اسٹرینگتھ میں، ہمارے پاکستان کی اسٹیبلٹی میں کیا پازیٹیو رول ہوگا؟ انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ
جو امریکہ نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم بگرام ایئر بیس جو ہے وہ افغانستان میں اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ٹیک اوور کریں گے اور دوبارہ سے اپنی پریزنس میک شور کریں گے ان افغانستان، تو اس کا کیا پاسبل امپیکٹ ہو سکتا ہے ہماری، کیونکہ سعودی عربیہ پریویسلی ان کا گارنٹی تھی یو ایس کی کہ یو ایس جو ہے وہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا تھا، ایون جتنے عرب کنٹریز ہیں انکلوڈنگ قطر، تو قطر کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا اسرائیل کی طرف سے، اور they were actually the signs of betrayal کہ جی امریکہ نے جو ہے وہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا ہے کہ جس کے تھرو اسرائیل نے جو ہے وہ وہاں پہ اسٹرائک کی، اور امریکہ کو حالانکہ ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے وہ جو عرب کنٹریز ہیں، اسلامی کنٹریز ہیں، وہ پے کرتے ہیں فار دا سیک آف سیکیورٹی، اور انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بٹرے کیا کہ جس کے انڈر جو ہے وہ اسلامک سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی، اسلامی کنٹریز کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی۔ تو پاکستان بھی ون اینڈ اونلی نیوکلیئر ڈیٹرنس رکھنے والا کنٹری ہے، تو اس کی ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ جو کنگڈم آف سعودی عربیہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کولیبوریٹ کرنا، اور جو پیکٹ سائن ہوا ہے اس کی بہت بڑی امپورٹنس ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے۔ اور جو ہماری جو پاکستان ہے اسٹیٹ ہے، اس کو اسرائیل کی طرف سے جو تھریٹ ملی، اور اس کا آرمی چیف صاحب نے ایک بہترین طریقے سے انرجیٹک وے میں، لاجیکل وے میں جو آنسر کیا ہے، اور وہ بڑا قابل تعریف ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو نیگیٹو کامنٹس بھی کیے، لیکن میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ کے ایک آرمی چیف نے ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر ڈیفنس میں جو ہے وہ کاؤنٹر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیتے ہوئے ان کو جو ہے وہ بتایا کہ ہم جو ہے وہ کتنی اسٹرینگتھ رکھتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں نمبر 1 پوائنٹ پہ۔ پہلا کوسچن ہمارا تھا کہ رول آف علماء ان دی اسٹیبلٹی آف پاکستان۔ دیکھیں، اسلام ہمارا ریلیجن ہے، اللہ تعالیٰ پہ سب مسلمانوں کا یقین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ان کی ختم نبوت پہ، تمام دنیا و مافیا کے جتنے مسلمان ہیں ان سب کا یقین ہے۔ اور جب آپ کسی دوسرے مسلمان کو اوپر کوئی گستاخی کا یا کوئی بھی ڈیروگیٹری ریمارکس کا یا کوئی بھی بلاسفیمس ایکٹس کا، کوئی اوفینسز کا ایلیگیشن لگاتے ہیں، تو انڈائریکٹلی آپ اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکال کے اس کو غیر مسلموں کی صف میں کھڑے کرتے ہیں۔ تو میرے نزدیک وداؤٹ ایویڈنس، وداؤٹ اینی جو ہے کوجنٹ ریزن، آپ جو ہیں اگر کوئی کسی کے اوپر الزام لگائے، تو بہت ساری احادیث میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی سنا اور بہت سارے ادر علماء سے سنا کہ آپ اگر کسی کے اوپر بہتان باندھتے ہیں تو اگر اس کے اندر وہ خامی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو وہ آپ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی کے اوپر ایسا الزام لگائے اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، واٹ ایور، تو اس میں اگر وہ چیز نہیں ہے تو وہ مرنے سے پہلے اس میں مبتلا ہو کے مرے گا۔ یہ بھی میں نے جو ہے وہ بہت سارے مفتیان کرام سے سنا۔ مفتی جو ہیں وہ بیسیکلی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسلامک اسکالرز میں سے چنے گئے چند ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اسلامک جورسپروڈنس پہ کمانڈ ہوتی ہے۔ اسلامک جورسپروڈنس کے علاوہ جو قرآن اینڈ سنہ، اجماع، قیاس، جو کہ سورسز آف اسلامک لا ہیں، ان کے تھرو وہ کوئی بھی نئی سچویشن کے لیے، کوئی بھی لا ڈیڈیوس کرنے کے لیے وہ جو ہیں اس کے لیے کمپیٹنٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے بہت سارے سٹوڈنٹس تھے، اس سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بہت سارے سٹوڈنٹس تھے، لیکن
فتویٰ دینے کی جو بیسک جو کوالیفیکیشنز تھی، انہوں نے آتھرائزیشن صرف چند ایک اسٹوڈنٹس کو دی تھی کہ فتوے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا لیگل ایکیومن، جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کوالیفیکیشنز آف دا جورسٹ اور ہو کین ایشو فتویٰ اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ان ڈیٹیل۔ دیکھیں، مفتیان کرام کو اور علماء کرام کو ہمارے پاکستان میں یا ایون جتنی مسلم دنیا ہے ان میں ریفارمز کی ضرورت ہے، ان کو یونٹی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ یہ تعلیمات دی جب تک انہوں نے اسلامک ٹیچنگز اور دین کے بارے میں ہمیں بتایا، جو احادیث اور ڈفرینٹ صحیح ستہ اور قرآن پاک کے تھرو جو ٹیچنگز ہم تک پہنچی، ان میں نے جہاں تک جو ٹرانسلیشن آف قرآن پاک اور کچھ احادیث جو پڑھی ڈیورنگ شریعہ اینڈ لاء کے دوران، جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کے دوران، تو میں نے اس چیز کو ڈیڈیوس کیا کہ قرآن اور احادیث ہمیں ایک مسلمانوں کو اکٹھا رہنے، اچھے اخلاق سے پیش آنے اور آپس میں ہمدردی اور جو ہے یونٹی کا پیغام دیتا ہے۔ تو جتنے علماء کرام ہیں یا جتنے مفتیان کرام ہیں، ان کو آج میں اس اپنے چینل کے تھرو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا کہ کوئی شخص اپنے بچے کو یا بیٹی کو یا کوئی اپنے بھائی کو آپ کے پاس اسلامک ٹیچنگز کے لیے کیوں بھیجے یا کیوں نہیں بھیجتا، تو کیا خامیاں ہیں ہم میں، تو ہمیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں کسی بھی دوسرے، فرسٹ آف آل تو میں اس چیز کا بلیو رکھتا ہوں کہ آپ کو سیکٹیرینزم یا فرقہ واریت کی بنیاد کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر آپ، میرے نزدیک اگر آپ ختم کر دیں کہ آپ آج سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں مسلمان ہوں، میں بریلوی کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں یا میں سنی ہوں یا واٹ ایور، کوئی بھی سیکٹ جتنے آج کل ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں، کہ آپ خود ڈسکریج کریں گے۔ جب بھی ڈسکریج کریں گے کسی کو، آج میں نے ایک جو ہے وہ اپنے کلائنٹ سے جو ہے وہ پوچھا کہ آپ جو ہیں مجھے بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ حفظ کیا ہوا ہے، کہ اس نے پوری ڈیٹیل، میں نام نہیں لیتا، اس نے پوری ڈیٹیل میں مجھے بتایا کہ میں نے فلاں 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 جو ہے وہ فرقے سے جو ہے وہ کیا، اور میں اس فلاں فرقے سے ہوں مسلمان۔ میں نے کہا دیکھیں، آپ اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ آئی ایم مسلم، کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ سب سے بڑا تعارف ہے مسلم دنیا میں۔ سب سے بڑا تعارف میرا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں۔ یہ جو سیکٹیرینزم ہے کہ جی اچھا جی، میرے نزدیک ایون جب آپ کسی جاب میں کسی جگہ پہ اپلائی کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ لوگ لکھتے ہیں ریلیجن کیا ہے آپ کا، پھر سیکٹ پوچھتے ہیں، پھر سب سیکٹ پوچھتے ہیں، میرے نزدیک وہ بھی انلیگل ہے، انویلڈ ہے۔ اسلامکلی کسی نے آج تک اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا۔ جو سیکٹیرینزم کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کو ختم ہونا چاہیے وہاں سے۔ آپ کے ریلیجن کے خانے میں صرف ایک ریلیجن کا معاملہ ہونا چاہیے اور آگے سیکٹ آپ کا ایک ہی جو مسلم ہے، مسلمان ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ شیعہ اسکول آف تھاٹ، شیعہ اسکول کی، اور وہ اپنے سیکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، سنی اسکول اپنے سیکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، بریلوی اسکول اپنے سیکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، اور نئے آنے والے حفاظ کرام جو ہیں اور جو نئے سٹوڈنٹس، ان کے نئے بننے والے عالم، وہ سب کے سب ان کے اندر جو ہے اپنے سیکٹیرینزم، پولرائزیشن اور باقی تمام سیکٹس کے اگینسٹ نفرتیں بھرنے میں نمبر 1 ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے جو ہے وہ کچھ ڈسکشن کی، ریلیجیس ڈسکشن کی، کچھ یعنی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کچھ بیسک جو ہیں وہ جو مجھے آئیڈیا ہوا کہ ڈیفرنٹ سیکٹس میں جو مفتی اور مولوی ہیں، ساروں کی میں بات نہیں کرتا، چند ایک جو کو چھوڑ کے باقی تقریباً موسٹ آف دی مولوی جو ہیں وہ اسٹرکٹ ویو رکھتے ہیں کسی بھی دوسرے سیکٹ کے بارے میں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی مجھے ایک اچھی بات بہت یہ لگتی ہے کہ وہ باقی سیکٹس کو بھی جوڑنے کی بات کرتے ہیں،
کہ دیکھیں آپ مسلمان ہیں کہ ہم آج سے اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کی ایکول ویلیوز ہیں، ہم سب کا ریلیجن سیم ہے، تو پھر نفرتیں کیوں؟ جب آپ نے ایک پرنسپل سنا ہوگا ڈیوائڈ اینڈ رول کا، دنیا بھر میں ہو کیا رہا ہے، 57 اسلامک ملک ہیں آلموسٹ، اور 57 اسلامک ملک کے علاوہ کچھ کانفیڈریشنز بھی ہیں۔ تو ان ساری اسلامک سٹیٹس میں پوری دنیا، باقی پوری دنیا سے زیادہ آبادی ہے، اور مسلمان کسی بھی فورم پہ یعنی مار کھائے بنا نہیں رہتے۔ آپ یہ دیکھیں، ایک سب سے پہلے عراق پہ حملہ ہوتا ہے، شام پہ حملہ ہوتا ہے، مسلمان باقی چپ رہتے ہیں کہ جی وہ فلاں سیکٹ سے تعلق ہے ان کا۔ پھر ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ تو جی فلاں پرٹیکولر سیکٹ سے جو ہے وہ شیعہ سکول سے، یا فار ایگزامپل فلاں سکول سے جو ہے وہ ان کا تعلق ہے، لہٰذا اچھا ہوا یہ ہوا، اور اس سے کیا ہوا، نفرتیں اور پولرائزیشن مزید بڑھتی۔ اب اگر سنی سکول آف تھاٹ یہ کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے جی شیعوں پہ اگر حملہ ہوا ہے یا شیعوں کو نقصان پہنچا ہے تو اچھا ہوا، یا شیعہ سکول آف تھاٹ سنی سکول آف تھاٹ کے بارے میں یہ کہہ دے کہ اچھا ان کے اتنے لوگوں کا یہ نقصان ہوا، اچھا ہوا، اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اپنے فالوورز میں امپلائڈلی نفرت کریٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی ہیٹ سپیچ کے ساتھ۔ تو آج سے میرا سب جتنے بھی مکتب فکر ہیں، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب ریلیجن ہمارا اسلام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سیکٹ نہیں ہے، صحابہ کرام کا جب کوئی سیکٹ نہیں تھا، تبع تابعین کے بعد آنے والے لوگوں نے اپنے آپ کو ڈویژن کر لی کہ کہاں کہاں کیسے کیسے اپنے حساب کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، صرف اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اپنے حساب سے امینڈمنٹس اور اپنے لحاظ سے جو ہے وہ سچویشنز کو ڈال لیا۔ تو اس سے کیا ہوا، نفرتیں بڑھی، سیکٹیرینزم بڑھا، پولرائزیشن بڑھی، اور یہ اس کو اوور آل میں کہتا ہوں کہ یہ سیلف انفلکٹنگ وونڈ ہے، ایسا زخم ہے جو ہم نے خود اپنے آپ کو دیا، مسلمانوں نے خود اپنے آپ کو دیا، جس کی وجہ سے اسرائیل جب چاہتا ہے کسی بھی اسلامک سٹیٹ کے اوپر جا کے اٹیک کر دیتا ہے، اور جب کوئی بھی دوسرا ملک چاہتا ہے کسی بھی اسلامک سٹیٹ کے اگینسٹ سینکشن لگا دیتا ہے، اور مسلم کنٹریز سوائے ایک سٹیٹمنٹ دینے کے، کنڈیم کرنے کے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے۔ وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپس میں نفرتیں زیادہ ہیں، اور آپس میں سیکٹیرینزم اور اپنے فرقے کی پروموشن میں سارے لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان جب ڈیوائیڈ ہوں گے تو باہر کی قوتیں جو ہیں وہ اس میں اثر انداز ہوں گی، اور اس ڈویژن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگ جو ہیں اس کا جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان ہوگا، جو آج تک ہو رہا ہے، اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ فلسطین بھی بھگت رہا ہے، اس سے پہلے عراق بھگت چکا، اس سے پہلے شام بھگت چکا، اس سے پہلے مصر بھگت چکا، اس سے پہلے ایران بھگت چکا، اس سے پہلے پاکستان میں بھی، اور ایون انڈیا میں مسلم جو رہتے ہیں وہ بھی بھگت چکے۔ تو لہٰذا میرا آج کا جو اس پوری ویڈیو کا جو مین فوکس ہے، یا مین جو میرا یعنی آبجیکٹ ہے اس ویڈیو کا، کہ پوری اسلامک سٹیٹس کو، جتنی دنیا میں سٹیٹس ہیں، سب کی سب سٹیٹس میں آپس میں اتفاق ہونا چاہیے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں آئی واز تھنکنگ کہ میں آپ سے ڈسکس کروں کہ دیکھیں پاکستان نے آپ لوگوں کے، مسلمانوں کے اکٹھے ہونے پہ پوری دنیا میں کیسے ہلچل مچتی ہے، کیونکہ ان کا جو مین آبجیکٹ ہے، اس کا مین پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلم کنٹریز کو کبھی اکٹھے نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جیسے اوٹومن امپائر جو تھا، مسلم خلافت عثمانیہ، اس کو توڑا گیا ڈیفرنٹ کنٹریز میں فلیگز دے کے، یہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس پہ انشاءاللہ میں کسی اور وقت جو ہے ڈیٹیل میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا کہ کیسے مسلم خلافت جو ہے وہ ٹوٹی اور ڈیفرنٹ ملکوں میں گئی، اور پھر انہوں نے باری باری ہر سٹیٹ کو، ہر اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے، اب جو ٹائم جا رہا ہے، اسرائیل اپنے آپ کو فلی طور پہ سٹرونگ کر چکا ہے،
اور اس کو پتا ہے کہ اب ہم سٹرونگ ہیں اور جلدی سے ہم کسی بھی طریقے سے پوری اسلامک سٹیٹس کو نیوٹرلائز کر کے گریٹر اسرائیل بنائیں. اور نیتن یاہو نے ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ اس کو اپنی ویڈیوز میں، اپنے جو انٹرویوز میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا. اس میں ایک اور چیز جو میں یعنی تھینک فل ہوں ٹو دی ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی سائنٹسٹ تھے، جنہوں نے مل کے ایفرٹس کر کے 70s سے لے کے 98 تک کمپلیٹ اتنے ٹائم پیریڈ میں ایٹم بم بنا کے ہمارے ملک کو، اسلامک سٹیٹ کو، ایک واحد اسلامک سٹیٹ کو نیوکلیئر ڈیٹرنس بنایا. اور انشاءاللہ آئی پرسنلی بیلیو کہ یہ سٹیٹ دنیا میں اسلامک سٹیٹس کو جو ہے وہ لیڈ کرنے والی ہے انشاءاللہ. اور دیکھیں کافر اور مسلمان، اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ مسلمان اور غیر مسلم آپس میں دوست نہیں ہو سکتے. تو اس کا انڈرسٹوڈ مطلب ہے کہ قرآن پاک نے جو کہا وہ پتھر پہ لکیر مٹ سکتی ہے، وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا ایٹ اینی کاسٹ. تو لہٰذا ہمیں بینگ اے مسلم ہمارا یہ بیلیو ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں یونٹی اور مسلمانوں میں پریپریشن فار وار اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی فائٹ کے لیے آپ کو ریڈی ہونا چاہیے. اور جس میں سب سے خوش آئند بات جو ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا کہ ہم جو ہے وہ کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان نے جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا. جو ہی ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے ساتھ ہی دنیا کی جو پاورفل سٹیٹس ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، فوری طور پہ فلسطین کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ماننا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے بھی، بہت پہلے بھی یہ معاملہ ہوا تھا کہ جب پاکستان سے والنٹیئر پائلٹس جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے جا کے اسرائیل کے جب ملٹیپل جو ہیں وہ طیارے ڈسٹروائے کیے 60s میں، اور اس ٹائم پیریڈ پہ نیوٹرلائز ہوا اور ساری باؤنڈریز مصر، شام، اردن اور جتنے عراق اور ادھر کے علاقے یہ فتح کر چکا تھا ایران، جو اسرائیل ہے، وہ ساری فوجیں واپس گئی اور جا کے جو فلسطین کا جو حصہ تھا اس کو جو ہے وہ آزاد بنا اور وہ معاملات چلے. لیکن جو ہے وہ اس کی ہٹ درمی تھی کہ وہ جتنی جگہ آکوپائی کر چکا تھا اس نے وہ اپنی آکوپیشن میں رکھی، اللیگل پوزیشن میں. تو اب یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن جو یہ دنیا بھر اناؤنس کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی پرپز ان کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے اب پہلے ایک دفعہ وار ہوئی اور اس میں تھوڑا سا یعنی اگر آپ فلسطین کا جو میپ دیکھیں تو وہ کیسے ریڈیوس ہوتا گیا. اور یہ بھی ابھی ان کی جو ہے وہ غیر مسلموں کی یہ چال ہے کہ وہ کسی طریقے سے ریڈیوس کر کے چھوٹی سی ٹیریٹری یا کسی بھی طریقے سے اس کو بنا کے یعنی ابھی اس معاملے کو نیوٹرلائز کیا جائے کہ کسی طریقے سے وہ جو اسرائیل جو ہے وہ بیسیکلی اپنے آپ کو اب وہ کیونکہ تباہی بربادی کر چکا ہے وہاں پہ فلسطین کی، تو اب وہ آئی تھنک سو کہ وہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے اس کو کسی طریقے سے جو اب ابھی تک ڈسٹرائے ہوا اس کو ہم ڈیولپ کر کے اس کو اپنے اس میں جو ہے وہ باؤنڈریز میں لے لیں، اور دین ہم پھر لیٹر آن نیکسٹ جو تھوڑے سے رہ جائیں گے پھر اس کو بہانے سے کسی اور اینگل سے ٹیک اپ کریں گے. تو ابھی قطر کی سیکیورٹی امریکہ کے سپرد تھی، گارنٹی تھی امریکہ کی. اب امریکہ کی ہائی فائی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ایسا کیسے پاسبل ہے کہ اسرائیلی جو پلینز تھے، فائٹر جیٹس تھے، وہ آپ کے پہنچ جاتے ہیں قطر کے ہیڈ کوارٹر میں دوحہ میں، اور وہاں پہ وہ ایگزیکٹ پن پوائنٹ پہ جہاں پہ انہوں نے میڈیشن کے لیے بلایا بہت سارے مسلم جو لیڈرز تھے ان کو، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے وہ سٹرائک کر کے وہاں پہ ڈسٹرکشن کی. تو میرے نزدیک آپ جتنا مرضی ان کے ساتھ صلح صفائی کریں لیکن آپ کو ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے کہ اب دنیا میں جو ہے ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ صرف پاکستان نے ابھی ایک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا اسرائیل سے، تو تکلیف کہاں ہوئی؟ سب سے زیادہ انڈیا میں. اس کے بعد دوبارہ تکلیف کہاں ہوئی؟ اسرائیلس کو. اس کے بعد یو ایس میں اور دنیا کی ڈیفرنٹ ملٹی جو بلینئرز
اسٹیٹس اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو، اور اس کے علاوہ فوری طور پہ امریکہ نے جو ہے وہ بیان دیا کہ ہم بگرام ایئر بیس افغانستان میں ٹیک اوور کریں گے۔ آپ یہ سمجھیں کہ وہ پرپس کیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے بیچ میں لا کے وہ اپنا بیس رکھنا چاہتا ہے، تاکہ کل کو خدا نہ خواستہ وار ہوتی ہے اسرائیل کے ساتھ، اگر پاکستان کا کانفلکٹ ایشو ہوتا ہے، کیونکہ نیتن یاہو ملٹیپل ٹائمز کہہ چکا کہ نیکسٹ نمبر جو ہے ایران کے بعد ہم پاکستان کی طرف آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دے آر پریپیئرڈ اور دے آر ٹرائنگ کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ہم جو ہے وہ اس کی نیوکلیئر ڈیٹرنس کو نیوٹرلائز کریں اور اس کو آکوپائی کریں کہ پوری مسلم ورلڈ کی یعنی تباہی شروع ہو۔ تو اب میں اس چیز کو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل اسلامک سٹیٹس، ابھی صرف 2 سٹیٹس اکٹھی ہوئی ہیں یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ اور پاکستان، آپ یہ امیجن کریں کہ قطر، دبئی، جتنے یو اے گلف کنٹریز اور یہ سارے عرب ممالک، اسلامک کنٹریز، ٹرکی اور یہ سارے اسلامک کنٹریز آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو دنیا میں میرے نزدیک کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی مسلم کنٹریز کو نقصان پہنچا سکے، چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ یو ایس ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو کسی کی مجال نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کو اللہ نے شہادت کا جذبہ اور جو ایک اسلامک طاقت ہے، ایک یعنی اللہ کی طرف سے ایک اسپرچول پاورز جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان کے اوپر بھاری رہتے ہیں۔ تو بینگ اے مسلم، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، بینگ اے لے مین، میرا آپ سے ہمبل اوپینین ہے کہ اس میں یونٹی میں آپ کو، اگر آپ 2 لوگ ہیں تو 2 لوگ آپ مل کے بیٹھیں، اگر آپ 4 ہیں تو 4 مل کے کوشش کریں، جہاں تک آپ کی رسائی ہے اس میں کوشش کریں کہ آپ یونٹی کو پروموٹ کریں، اور آپ جو ہیں یہ سیکٹیرینزم، نفرتیں اور ایک دوسرے کو بہتان بازی کرنا، ان چیزوں سے اوائڈ کریں اور اپنی نیکسٹ جنریشن کو اس آگ سے بچائیں کہ میرے نزدیک اسلامک ٹیچنگز ہر بچے کا، ہر کسی کا رائٹ ہے۔ جو ہم نارملی پوری دنیا میں جو سلیبس دیا جاتا ہے، ہم اسلامک جو ٹیچنگز ہیں اس کو بھی ساتھ اگر پڑھائیں، پوری دنیا ہمارے مسلمز کو ایکسٹریمسٹ کہتی ہے، اور ہمارے مفتی اور مولوی سارے اس چیز کو پروو کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ واقعی یہ جو ہیں یہ سارے مولوی مسلم جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ یہ ایک نیگیٹو امیج ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے بارے میں۔ تو جب آپ خود مل کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ کیسے پوسیبل ہے کہ کوئی باہر کے لوگوں کو تبلیغ، جتنے تبلیغی جماعت ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ گھر کے لوگوں کو اگر آپ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ باہر کے لوگوں کو تبلیغ کر کے کیسے جو ہے وہ اکٹھا کر لیں گے؟ تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ مسلم کنٹریز میں مسلمز آپس میں مل بانٹ کے نہیں بیٹھ رہے، تو آپ کیسے جو ہے وہ آپ ہمیں جو ہے وہ تبلیغ دینے آگے؟ تو اس لیے آپ کا ہمارا مل کے بیٹھنا اٹس ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ایک ادر سائن آف نیوکلیئر ڈیٹرنس کے علاوہ ایک ادر سائن ہے کہ اگر مسلم کنٹری، آپ یہ دیکھیں کہ ایک کنٹری، 2 کنٹریز نے آپس میں میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا کہ اس کے اوپر اٹیک ہمارے اوپر سمجھا جائے گا، تو پوری دنیا فوری طور پہ اسرائیل کو ماننے کے لیے اور نیوٹرلائز کرنے کے لیے سسٹم کو جو ہے وہ فوری طور پہ اسرائیل کو ماننا شروع کر دیا، کیونکہ رفٹ بڑھ رہی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اسلامک سٹیٹس اگر اکٹھی ہو گئی تو کل کو نقصان ہوگا۔ تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا پرنسپل ہے، اور اس میں میرے آج کے ٹاپک میں مفتی اور علماء کو ٹارگٹ کرنے کا یا ان کو جو ہے وہ مین سینٹرل نیوکلیس پوائنٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامک سٹیٹس میں سب سے زیادہ جو فالوئنگ ہوتی ہے وہ مسلمانوں میں علماء کو، مفتیان کرام کو فالو کیا جاتا ہے، تاکہ ہماری نیکسٹ جنریشنز اسلام کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، ہماری نیکسٹ جنریشنز دین کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی کلرکس ہیں، دے آر ایکچولی کلرکس آف اسلام، کہ یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا، پہنچایا ہوا جو دین ہے، قرآن پاک کے تھرو اور احادیث کے تھرو بھیجا گیا جو دین ہے، اس کو ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو یہ ہمارے تک پہنچا رہے ہیں
اس میں جو ایکچول ریلیجن سے ریلیٹڈ اور اچھی باتیں ہیں ان کو آپ ایبزارب کریں، آپ اپنی جنریشن کو ایبزارب کروائیں، اور جو نیگیٹو جو فتنہ انگیز جو لوگ ہیں، نفرتیں پھیلانے والے، سیکٹیرینزم کو پھیلانے والے، ان لوگوں کو جو ہے وہ ان لوگوں سے اپنی نیکسٹ جنریشنز کو بچائیں۔ اور ہمارے ہاں جو مس کنسیپشن ایک یہ ہے کہ لوگوں نے نیکی کا کنسیپٹ بدل دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ میرے نزدیک نیکی یہ ہے کہ جو آپ خود سے کسی کے لیے آسانی پیدا کر دیں، آپ کسی کے راستے سے رکاوٹ ختم کر دیں، آپ فار ایگزامپل کسی کی ہیلپ کر دیں، آپ کسی بھائی کی، بہن کی، دوست کی، ریلیٹو کی، کسی غریب کی بنا اعلان کیے ہیلپ کر دیں، یہ نیکی ہے۔ اور جو یہ نارمل نماز، روزہ، زکوٰۃ، میرے نزدیک یہ اوبلیگیشنز ہیں جو اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اور اللہ نے کچھ اوبلیگیشنز لگائی کہ یہ آپ نے فلفل کرنے ہیں، آپ کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو آپ عبادت کریں، اور آپ نے جو ہے وہ یہ اوبلیگیشنز فلفل کرنے ہیں، تو تب آپ مسلم ہیں، مسلمان ہیں۔ تو میرے نزدیک ان سارے معاملات میں آپ کے اپنے پرسنل معاملات جو حقوق العباد ہیں وہ زیادہ بڑی نیکی ہے۔ اوبلیگیشن فلفل کرنا آپ کے اوپر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ نے اوبلیگیٹری ہے کہ آپ نے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ پرفارم کرنے ہیں۔ لیکن نیکی یہ ہے میرے نزدیک کہ نیکی یہ ہے کہ آپ اپنے کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر دیں، آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر دیں۔ یہ جو آپ خود سے کرتے ہیں میرے نزدیک اس کا درجہ زیادہ ہے، اور جو کہ بہت ساری احادیث جو ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہوں گی، نارملی اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، آپ اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ جو کوئی بھی بات مفتی یا مولوی سے سن کے آتے ہیں بچے گھر، تو آپ کو یہ چاہیے کہ وہ کروبوریٹ کروائیں کہ آپ کے بچے کو انہوں نے کیا پڑھایا، اور کوشش یہ کریں کہ جو لوگ کریڈیبل مفتی ہیں، کریڈیبل علماء ہیں، جو نفرتیں نہیں پھیلاتے، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اس کے علاوہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، یا فار ایگزامپل انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، یا فار ایگزامپل اور بہت سارے کریڈیبل شیعہ اسکول آف تھاٹ کے بھی کچھ میں نے علماء کو سنا، تو دے آر لائک گڈ پیپل کہ جو پوزیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں اور ہماری سوسائٹی کے اندر پوزیٹیو کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لاسٹ بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ علماء جو بھی کام کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پوری دنیا کی نظر میں ہے، اور پوری دنیا ان کو دیکھ کے اسلام کا ریفلیکشن جو ہے وہ سامنے لے کے آتی ہے، اس کا امیج جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں کہ جی اچھا یہ از دا کلرک آف اسلام، لہٰذا یہ مفتی ہے، یہ ان کا جو ہے وہ بڑا کریڈیبل جورسٹ ہے، تو لہٰذا یہ بات اس طرح سے کر رہا ہے، اچھا یہ نفرتیں پھیلا رہا ہے، تو پھر اسلام ایسا ریلیجن ہے۔ تو اس لیے آپ اس چیز سے اوائڈ کریں کہ لوگ ہمارے ایک بہترین مقدس ریلیجن کو جو ہے وہ نیگیٹو امیج نہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی کہی گئی بات امپورٹنٹ ہے اور لوگ اس کو ویٹیج دیتے ہیں۔ تو لہٰذا فائنلی ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان ایک نیوکلیر ڈیٹرنس ہے، اس کی سٹیبلٹی میں علماء کا رول اس لیے ہے کہ علماء اگر سارے مل بانٹ کے بیٹھے اور ہمارے لوگوں کو، ہماری جو عوام ہے ان کو پوزیٹیو وائبز دیں، تو پوزیٹیوٹی کی طرف لائیں، اور ریلیجن کا پوزیٹیو جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں، بجائے آپس کی سیکٹیرینزم کی نفرتیں پھیلانے سے۔ تو ہمارے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹیو رول پلے کرنے کا جو جذبہ ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے، اور ہم ایز اے ہول، پوری سوسائٹی ایز اے ہول، ایز اے کنٹری ایک سٹیبلائزڈ ملک بن سکتے ہیں۔ اور اس میں پھر فتنہ پھیلانے والے یا ایکسٹرنل جو لوگ ایگریسرز ہیں اور جو پاکستان میں انسٹیبلٹی چاہتے ہیں، ان لوگوں سے ہماری جو سوسائٹی کے جو بچے ہیں
جو نیکسٹ جنریشنز ہیں وہ مینیپولیٹ ہونے سے بچ سکتی ہیں، کیونکہ جب آپ پازیٹیوٹی نہیں دیں گے تو کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ زہر کو نیگیٹو وے میں جو ہے وہ مینیپولیٹ کر کے آپ ہی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا کہ آرمی چیف نے جو بیان دیا، میں اس کو جو ہے وہ بڑا مطلب اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اٹ واز ایکسیلنٹ۔ تیسری بات یہ کہ جو ابھی انڈیا اور پاکستان کا جو کانفلکٹ ہوا تھا، اس میں ہوا کیا کہ اس میں دنیا کو یہ پتا چل گیا کہ پاکستان جو ہے وہ کتنی سٹرونگ سٹیٹ ہے۔ اب نمبر 1، اسرائیل کے جو ڈرونز تھے انڈیا سے فلائی کر کے پاکستان آئے، سارے آلموسٹ نیوٹرلائز کر لیے گئے اور اب ان کے اوپر پروسیسنگ اور معاملات چل رہے۔ نمبر 2، اس چھوٹی سی وار میں پاکستان نے رشین S-400 میزائل سسٹم، ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیا۔ تو آپ نے ایک سپر پاور کا ڈیفنس سسٹم ڈسٹرائے کیا۔ تھرڈ ون، آپ نے J-10 اور J-17 تھنڈر سے رافیل جو دنیا میں سٹرونگ ترین طیارے کنسیڈر ہوتے تھے، آپ نے لمیٹڈ رینج میں رہتے ہوئے ان کی لانگ رینج جو ان کے ریڈار سسٹمز کو بریک کرتے ہوئے آپ نے ان کے 5-6-7 جو رافیل تھے وہ گرائے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو فرانس کی کمپنی ہے ان کے جو ہیں وہ طیارے گرائے۔ تو فرانس ایک سپر پاور ہے تو اس کے بھی جو ہیں وہ اوبویسلی اس کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن تھی۔ پھر اس میں آپ نے KSA سے، کنگڈم آف سعودی عربیہ سے میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا۔ یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، یہ سارا معاملہ 1 بائی 1 جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوتا ہے۔ تو اب ہم الحمدللہ ایک سٹرونگ ڈیفنس رکھنے والی قوم ہے، ایک سٹرونگ ڈیفنس رکھنے والا ملک ہے۔ تو اب امپورٹنٹ کیا ہے؟ اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب ہم میں صرف ایک چیز کی کمی ہے، وہ یونٹی ہے۔ اور اس یونٹی کو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اتنا پھیلائیں کہ جس سے جتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں ان کے درمیان ایک یونٹی کا ایک جذبہ جو آپس میں مسلمانوں کو ملائے اور اس میں جو ہے وہ ایک سٹرنگتھ بنے، اور اس سے جو ہے وہ اسلامک امہ کا جو ہے ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے وہ رائز شروع ہو۔ اور انشاءاللہ I am even seeing کہ جی انشاءاللہ یہ وقت آنے والا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔